بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس کو تین باتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت، نماز کی حالت میں، ذکر و شغل کے وقت۔ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق سچائی اور خلوص نیتی سے ہے۔ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تین چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے: مخلوق سے اظہار حاجت کرنا، دوسروں میں عیب نکالنا، کسی کے مہمان کے ساتھ جانا۔ دنیاوی نام و نمود کا خواہش مند آخرت کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھیں محض دنیا کی محبت کا مظہر ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس کے سامنے فولادی دیوار نہ کھڑی کر لے، اسے عبادت میں لذت و حلاوت نہیں مل سکتی۔ تین کام بہت مشکل ہے: مفلسی میں سخاوت، خوف میں صداقت، خلوت میں تقوی۔ جو بہت زیادہ کھاتا ہے اسے حکمت سے حصہ نہیں ملتا۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنا دروغ گوئی ہے۔ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ ہم جنت میں جانے کی تمنا تو کرتے ہیں، لیکن جنت میں لے جانے والے کام نہیں کرتے۔ دوست ایسے بناؤ جو تمہاری ناراضگی سے ناراض نہ ہو اور تمہاری غلطیوں کو بتا کر ان کی اصلاح کریں۔ جس پر دنیا کا نشہ سوار ہو تو اسے نصیحت کرنا بے سود ہے۔ مصائب میں صبر کرنا قابل تعریف نہیں، بلکہ مصائب پر خوش اور شاکر رہنا قابل تعریف ہے۔ خدا سے خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور درویشی سے ڈرنے والے قہر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اہل معرفت کے نزدیک اخلاص کے رستے کی طرف لے جانے والی خلوت سے بہتر کوئی شے نہیں۔ جس طرح ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کریں ان سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرو۔ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں: عبادت میں لذت کا فقدان، خدا سے خوف زدہ نہ ہونا، دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا، علم کی باتیں سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا۔ دل اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانے کو بندگی کہتے ہیں۔ تدبر و تفکر عبادت کی چابی ہے اور خواہشات نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کے قرب کی آئینہ دار ہے۔ اخلاص میں جب تک صدق اور صبر کی شمولیت نہ ہو، اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا۔ خدا سے خوف رکھنے والا اسی جانب متوجہ رہتا ہے، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو جائے اسے نجات حاصل ہو گئی۔ قناعت پسند بندہ لذت و کیف کا سردار بن جاتا ہے، اور جو لغو کاموں میں مصروف رہتا ہے اسے ذلت و خواری ملتی ہے۔ اللہ سے مسلسل ڈرتے رہنے والے بندے کے دل میں
اللہ کی محبت اس طرح بس جاتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے۔ جو بے سود شے کے حصول کی کوشش کرتا ہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے پرہیز کرو۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا ہے ویسا بننا چاہیے۔ بھوک ایک ایسا ابر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جو تکبر کی وجہ سے لوگوں پر رعب جماتا ہے وہ خدا سے دور ہے، اور جو مخلوق کی اذیت رسانی کو برداشت کرتا ہے اور مخلوق سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے وہ خدا کے قریب ہے۔ تمہیں کسی بری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور جب تمہیں کوئی کچھ دینا چاہے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو پھر دینے والے کا۔ جب تم مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے عیوب پر نظر ڈالنے لگو تو سمجھو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تم عزت کی انتہا حاصل کرنے کی فکر میں ہو جبکہ وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے جس کو کوئی مخلوق حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ ایک درہم قرض حسنہ دینا ایک درہم خیرات کر دینے سے زیادہ باعث ثواب ہے۔ ایک صاحب اولاد اپنے بچوں کی نگرانی اور پرورش کے ساتھ علم میں دین بھی سکھائے تو یہ جہاد میں شرکت سے افضل ہے۔ جس کو دنیا والے عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے چاہیے کہ خود کو بے وقت تصور کرے تاکہ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ قرب الہی اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے دل کی بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا بڑھنے لگے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے رشک و حسد مت کرو جن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، بلکہ ان پر رحم کرو جن کے پاس تم سے کم علم ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو تم اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔